اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 2 مارچ 2024۔ 99ویں جلسہ سالانہ بنگلہ دیش کا کامیاب انعقاد۔ سخت مخالفت کے باوجود نہایت ہی روحانی ماحول میں تینوں روز تہجد، 5 وقتہ نمازوں، دروس اور متعدد ایمان افروز تقاریر سے لبریز جلسہ سالانہ کا بابرکت انعقاد۔ جلسہ سالانہ میں 113 مقامی جماعتوں کی نمائندگی میں 7000 احباب جماعت کی شمولیت، 26 بیعتوں کے ساتھ ساتھ 28 افراد کی نظام وصیت میں شمولیت۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے امسال بنگلہ دیش کا 99واں جلسہ سالانہ مورخہ 13، 14 اور 15 فروری 2024 بروز منگل، بدھ اور جمعرات بخیر و عافیت شمالی بنگلہ دیش کی جماعت احمد نگر میں کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ یہ 5واں سال ہے جب سے یہ جلسہ ڈھاکہ کی محدود اور پرانی جلسہ گاہ سے منتقل کر کے 450 کلومیٹر شمال میں جماعت کی اپنی جگہ پر احمد نگر میں منعقد کیا گیا۔ الحمدللہ، ایک عرصے سے جہاں کہیں بھی جماعت احمدیہ مسلمہ کی طرف سے کسی دینی پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں شرپسند عناصر سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امسال ہمارے جلسہ کی مقررہ تاریخ 23 تا 25 فروری تھی، پھر شرپسند ملاؤں کی مخالفت شروع ہوئی اور جلسہ روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ چنانچہ جماعتی انتظامیہ نے ہر سطح پر رابطے کیے اور بالآخر ضلع انتظامیہ نے جلسہ منعقد کرنے کی اجازت دی۔ انتظامیہ نے 13 تا 15 فروری جلسہ کرنے کو کہا تھا۔ بعد ازاں پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کی منظوری سے ان تواریخ میں جلسہ سالانہ کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ جلسہ سالانہ کا پہلا دن 13 فروری 2024 کے روز باجماعت نماز تہجد و نماز فجر سے دن کا آغاز کیا گیا۔ مولانا نوشاد احمد صاحب مربی سلسلہ نے نماز تہجد اور مولانا ناصر احمد نین صاحب نے نماز فجر پڑھائی اور نماز کی اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں کے موضوع پر درس دیا۔ صبح 9:45 بجے نیشنل امیر جماعت احمدیہ بنگلہ دیش مکرم عبدالاول خان چودھری صاحب نے لوائے احمدیت اور افسر جلسہ سالانہ مکرم احمد تبشیر چودھری صاحب نے قومی پرچم لہرانے کی سعادت حاصل کی۔ مکرم نیشنل امیر صاحب کی صدارت میں باقاعدہ جلسہ کا پروگرام شروع ہوا۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد امیر صاحب نے افتتاحی دعا کروائی۔ منظوم کلام کے بعد انہوں نے افتتاحی تقریر میں جلسہ سالانہ کی اغراض و مقاصد از تحریرات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان کی اور جلسہ سالانہ بنگلہ دیش 2023 کے موقع پر موصول ہونے والا حضور پر نور کا خصوصی پیغام پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد مکرم مبشر الرحمان صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ نے موجودہ زمانہ میں قرآنی پیشگوئیوں کی تکمیل کے موضوع پر تقریر کی۔ بعد ازاں جامعہ احمدیہ کے 5 طلباء نے قصیدہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیش کیا، جس کے بعد اجلاس کی آخری تقریر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے موضوع پر مولانا شاہ محمد نور الامین صاحب نے کی۔ اس اجلاس کے اختتام سے پہلے حضور انور کا خصوصی پیغام برموقع جلسہ سالانہ بنگلہ دیش 2022 مکرم قمر اللہ بن طارق صاحب نے پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد افتتاحی اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ پہلے دن کے دوسرے اجلاس کی صدارت محترم محمد مطلب حسین خان صاحب صدر جماعت احمد نگر نے کی، جو دوپہر 2:30 بجے شروع ہوا۔ اس اجلاس میں بھی 4 تقاریر کی گئیں۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ منظوم کلام کے بعد پہلی تقریر عالمی امن کے قیام میں احمدیہ
خلافت کا کردار کے موضوع پر مکرم الحاج پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ شمس بن طارق صاحب نے کی، پھر بنگلہ دیشی احمدی مسلمانوں کا بطور محب وطن شہری کے کردار کے موضوع پر الحاج احمد تبشیر چودھری صاحب نے تقریر کی، پھر کلام طاہر سے ایک کورس کی صورت میں نظم پیش کی گئی۔ بعد ازاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جماعت احمدیہ کا موقف کے موضوع پر مولانا ظہیر الدین احمد صاحب استاد جامعہ احمدیہ نے تقریر کی۔ آخر پر الہی خلافت ہی مسلمانوں کو متحد کرنے کا واحد راستہ ہے کے موضوع پر مکرم مائر صاحب نے تقریر کی اور یوں اس اجلاس کا اختتام ہوا۔ اس روز بعد نماز مغرب و عشاء تبلیغی سوال و جواب کی نشست منعقد ہوئی۔ اجلاسوں کے بعد وقفوں کے دوران تربیتی، تبلیغی اور رشتہ ناطہ کے پروگرامز بدستور چلتے رہے۔ جلسہ سالانہ کا دوسرا دن اگلے روز یعنی 14 فروری بروز بدھ باجماعت نماز تہجد و نماز فجر سے دن کا آغاز کیا گیا۔ نماز تہجد کی امامت مولانا راسل سرکار صاحب نے کروائی۔ نماز فجر کے بعد مولانا سید مظفر احمد صاحب نے درس دیا۔ جلسہ کے دوسرے روز صبح خواتین کا الگ اجلاس رکھا گیا تھا، چنانچہ مردوں اور خواتین دونوں کے اجلاس صبح 9:30 بجے شروع ہوئے۔ مردوں کے اجلاس کی صدارت مکرم محمد ذوالفقار حیدر صاحب امیر جماعت ڈھاکہ نے کی، جس میں 4 تقاریر ہوئیں۔ تلاوت قرآن کریم و نظم کے بعد پہلی تقریر نماز قائم کرنے کی اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں کے موضوع پر مکرم منظور حسین صاحب امیر جماعت برہمن بڑیا نے کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئلی زندگی کے اسوہ حسنہ کے موضوع پر الحاج مولانا صالح احمد صاحب نے تقریر کی۔ بعد ازاں کلام محمود سے نظم پیش کی گئی۔ تیسری تقریر موجودہ دور میں مذہب کی ضرورت کے بارے میں محترم محبوب الرحمان جے پی صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ نے کی، پھر ایک اور نظم پیش کی گئی۔ گزشتہ سال جلسہ کے موقع پر شہید ہونے والے خادم مکرم زاہد حسن صاحب کے والد جناب ابو بکر صدیق صاحب کو جلسہ میں مختصر خطاب کے لیے مدعو کیا گیا، اور اس کے بعد حضور اقدس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کے خطبہ جمعہ سے ویڈیو کلپ پیش کیا گیا، جس میں حضور پر نور نے شہید مرحوم کی شہادت کے بارے میں بتایا اور ان کی خوبیوں کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد نیشنل امیر صاحب نے لجنہ امائلہ کو مخاطب کر کے خصوصی تقریر کی۔ اس کے ساتھ ہی یہ اجلاس بخیر وافیت اختتام پذیر ہوا۔ دوپہر کے کھانے اور نمازوں کے وقفے کے بعد دوسرے دن کا دوسرا اجلاس شروع ہوا۔ آج کے اس اجلاس میں مکرم منظور حسین صاحب امیر جماعت برہمن بڑیا نے صدارت کی، جو دوپہر 2:45 بجے شروع ہوا، جس میں 4 تقاریر کی گئیں۔ تلاوت قرآن کریم و نظم کے بعد اس اجلاس کی پہلی تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے موضوع پر مولانا بشیر الرحمان صاحب وائس پرنسپل جامعہ احمدیہ نے کی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر مولانا نوشاد احمد صاحب نے تقریر کی۔ بعد ازاں ایک نظم پیش کی گئی۔ اس کے بعد احمدی شہداء کا ذکر افغانستان سے بنگلہ دیش تک کے موضوع پر مولانا سلطان محمود انور صاحب استاد جامعہ احمدیہ نے تقریر کی۔ اس اجلاس کی آخری تقریر دعا روحانی زندگی کی بنیاد کے موضوع پر مولانا شیخ مستفیض الرحمان صاحب نے کی، اور یوں اس اجلاس کا اختتام ہوا۔ بعد نماز مغرب و عشاء تبلیغی سوال و جواب کی نشست تھی۔ جلسہ سالانہ کا تیسرا دن جلسہ سالانہ کے تیسرے روز یعنی 15 فروری 2024 بروز جمعرات باجماعت نماز تہجد مولانا محمد صلاح الدین صاحب نے پڑھائی، اور نماز فجر و درس دینے کی ذمہ داری مولانا محمد عبد المتین صاحب نے ادا کی۔
تیسرے دن کا پہلا اجلاس یعنی جلسہ کا 5واں اور اختتامی اجلاس صبح 7 بجے شروع ہوا۔ اجلاس کی صدارت مکرم امیر صاحب نے کی۔ تلاوت قرآن کریم اور نظم کے بعد اجلاس کی پہلی تقریر مکرم جی ایم فیروز احمد صاحب نے کی۔ اس کے بعد سیکریٹری تعلیم مکرم ابو نعیم المحمود صاحب نے تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کے نام پیش کیے، جن کو ایوارڈز اور اسناد بعد میں دی جائیں گی۔ اس کے بعد افسر جلسہ سالانہ مکرم الحاج احمد تبشیر چودھری صاحب نے تمام رضاکاران، کارکنان اور حکومتی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں ایک نظم پیش کی گئی۔ آخر پر امیر صاحب نے اختتامی گزارشات پیش کیں اور جلسہ سالانہ دعاؤں کے ساتھ صبح 9:45 بجے کے قریب اختتام پذیر ہوا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اس جلسے کے انعقاد کی اجازت بروقت نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے احباب اس میں حاضر ہونے سے محروم رہے۔ صرف 8 دن کے نوٹس پر یہ جلسہ ہوا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل حاضری 7,000 کے قریب رہی۔ 113 مقامی جماعتوں کی نمائندگی اس جلسہ میں ریکارڈ کی گئی۔ جلسہ کے دوران کل 28 افراد نظام وصیت میں شامل ہوئے۔ اسی طرح کل 26 بیعتیں ہوئی اور ایک نکاح کا اعلان بھی ہوا۔ مختلف ٹی وی چینلز اور قومی اخبارات کی نمائندگی کرنے والے 33 مقامی صحافیوں نے جلسہ میں شرکت کی اور ظہرانے میں شامل ہوئے اور جلسہ کی خبر شائع کی۔ مقامی اسکولوں اور کالجوں کے اساتذہ، مقامی حکومتوں کے نمائندے، سیکیورٹی فورسز کے اعلیٰ حکام بھی جلسہ میں شامل ہوئے۔ اس جلسہ میں قرآن کریم کی نمائش بھی لگائی گئی تھی۔ مولانا شاہ محمد نور الامین صاحب انچارج نمائش قرآن نے اس کا انتظام کیا۔ اس نمائش میں 76 تراجم قرآن رکھے گئے تھے۔ زائرین میں غیر جماعت مہمان بھی شامل تھے جو قرآن کریم کی نمائش سے بہت متاثر ہوئے۔ سب مہمانوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور جماعت احمدیہ کی بہت تعریف کی اور جماعت کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کیا۔ رپورٹ نوید احمد لیمن، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔